دوستوں کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم ایک ایسے شخص کی بات کریں گے جو دنیا میں بہت مشہور ہوا۔ یوں کہا جا سکتا ہے ایک کرمنل دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہو گیا۔ دوستوں ہم بات کر رہے ہیں فیمس کرمنل پیبلو اسکوبار کی، جو 1 دسمبر 1949 کو کولمبیا میں پیدا ہوا۔ یہ کولمبین کرمنل تھا جو اس وقت کے میڈیلین کارٹل کا ہیڈ تھا، اور 1980 اور 90 کی دہائی میں یہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین ڈرگ ٹریفکر تھا۔ دوستو یہ کوئی خاندانی ایسا نہ تھا۔ اس کے ماں باپ تو بہت شریف تھے۔ اس کا باپ کسان تھا اور والدہ ایک سکول ٹیچر تھی۔ اس نے اپنے زندگی کے پہلے ہی سالوں جب یہ ٹین ایج میں تھا کرائم کا راستہ اختیار کر لیا۔ شروع میں یہ فیک ڈپلوماز کے ساتھ ساتھ میڈیکل اکوپمنٹ اور سمگلنگ کرتا تھا، اور ساتھ ساتھ لوہے کی چوری بھی کرتا تھا اور اس کو واپس بیچ دیتا تھا۔ اس کے بعد جب یہ تھوڑا بڑا ہوا تو اس نے چوریاں بھی بڑی کرنا سٹارٹ کر دی۔ وہ لوگوں سے ان کی کارز چھیننے لگا، جس کی وجہ سے وہ پہلے 1974 میں اریسٹ ہوا اور جیل بھیج دیا گیا۔ جب یہ جیل سے واپس آیا اس وقت کولمبیا میں کوکین انڈسٹری بہت گروہ کر رہی تھی۔ اس وقت ایکواڈور اور بولیویا میجر پروڈیوسر تھے کوکا کے، جس سے بعد میں کوکین بنتی تھی۔ اس کا پہلے سے ان لوگوں کے ساتھ تعلق تو تھا، لیکن جیل سے نکلنے کے بعد اس نے یہ کام پیشے کی طرح چوز کر لیا اور ڈرگ سمگلنگ شروع کر دی۔ 1970 کی ہی دہائی میں وہ ڈرگ سپلائرز کی مدد کرتا ہوا پکڑا گیا، لیکن جلد ہی جیل سے باہر آ گیا۔ اس نے ایک آرگنائزیشن جوائن کی جو آرگنائزیشن تھی ڈرگز کی، اور جو بعد میں میڈیلین کارٹل کے نام سے مشہور ہوئی، اور وہ اس کا ہیڈ بھی بن گیا۔ اس آرگنائزیشن کے ساتھ ساتھ اس کے کئی پارٹنرز تھے، جن میں اشوا برادرز، جان ڈیوڈ، جارج لوئس اور فیبو شامل تھے، اور یہ ان سب کا ہیڈ تھا۔ ان کا کام تھا کوکا سے بڑی مقدار پر کوکین کی پروڈکشن کرنا، پھر اس کی ٹرانسپورٹ کو دیکھنا، اور آخر پر کولمبیا اور دیگر علاقوں میں اس کی ڈسٹریبیوشن اور سیلنگ کرنا۔ 1980 کے درمیان تک ڈیلین کارٹل کوکین کی ٹریڈ میں سب سے اوپر تھا۔ اس میں جو مین وجہ تھی وہ اسکوبار کی پاور اور اس کی ویلتھ تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت یہ دنیا کا امیر ترین انسان تھا۔ اس کی دولت اس وقت $25 بلین تھی، اور 70,000 ایکڑ کے قریب اس کی زمینیں تھیں، اور تھی بھی کولمبیا میں۔ اس میں ایک گولف کا کلب، ڈائناسور سٹیچوز اور آرٹیفیشل لیکس تھی، اور بل فائٹنگ ارینا، بلکہ وہ ہر چیز تھی جو ایک انسان کی زندگی کو لیوش بنا دیتی ہے۔ بلکہ ایک بہت بڑا زو بھی تھا جس میں ہزاروں کی تعداد میں جانور تھے۔ وہ صرف لیوش زندگی گزارتا یا پھر کرمنل ہی نہیں تھا، وہ بلکہ غریب لوگوں کی مدد بھی کرتا تھا۔ یہاں تک کہا گیا ہے اس دور میں اس کا مقابلہ رابن ہوڈ سے کیا جاتا تھا۔ اس وجہ سے 1982 کے الیکشن میں کانگریس کی الٹرنیٹ سیٹ پر الیکشن بھی جیتا، تو انہی وجہ سے لوگ اس کو مسیحا بھی سمجھتے تھے۔ اس کے ایک وتیرا تھا، وہ ہر پرابلمز کو حل کر سکتا تھا۔ بہت ساری کتابوں میں اس کا ایک ڈائیلاگ لکھا گیا ہے، پلاٹا او پلوم، یا تو وہ سلور کے ساتھ یا بلٹ کے ساتھ پرابلمز اپنی حل کر لیتا تھا۔ دوستو اس کے ساتھ ساتھ اس کے کافی دشمن بھی تھے، جن میں خاص طور پر سلی کارٹل مشہور تھا۔ اس کے ساتھ کافی لوگ یعنی گورنمنٹ افیشل، پولیس مین اور سویلین شامل تھے۔ 1999 میں سلی کارٹل نے ایئر پلین میں بم رکھا، جس کے نتیجے میں 100 سے زیادہ لوگ مارے گئے، اور اس میں اسکوبار کا خاص انفارمنٹ بھی مارا گیا۔ اور یہ یو ایس کی اس کارٹل کی طرف سے تھریٹ بھی تھا، کیونکہ یو ایس اسکوبار کی مین ڈسٹریبیوشن پلیس تھی، جس کے بعد ان دونوں گروپس کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اس کے بعد حکومت نے وار آن ڈرگز کے نام سے ایک مشن شروع کیا، جس میں اسکوبار ان کا ٹاپ ٹارگٹ تھا۔ جب حکومت نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے بہت پیارے جملے کہے، میں کولمبیا میں مرنا پسند کروں گا اس پر کہ مجھے یو ایس کی کسی جیل میں ڈال دیا جائے۔ 1990 کی دہائی میں اس کی تلاش جاری کی گئی، بہت زیادہ خون بہایا گیا، اس کو سرنڈر کرنے کی تلقین کی گئی، لیکن وہ چھپا رہا۔ اور 1991 میں جب کانگریس ووٹ کر رہی تھی کہ کنٹری کے کنسٹیٹیوشن میں کچھ ترامیم کی جائیں، اس نے سرنڈر کر دیا اور اس کو فوراً جیل بھیج دیا گیا۔ اس کی جیل جانے سے اس کی کرمنل ایکٹیویٹیز اور لائف سٹائل پر کوئی زیادہ اثر نہ ہوا، بلکہ اس نے گزارش کی کہ اس کو ایک اپنی پریزن بنانے کی اجازت دی جائے، جس میں وہ اپنی لیوش لائف کو برقرار رکھ سکے، جس کا نام بعد میں لا سیٹاڈرل پڑا۔ اس میں دنیا کی قریباً ہر رسائی تھی، جس میں نائٹ کلب تھے، گولف کلب تھے، ٹیلی فونز تھے، فیکس مشینز تھی، کمپیوٹرز تھے، لیکن یہ آرام زیادہ دیر نہ چل سکا۔ اس نے جیل کے 2 ممبرز کو قتل کر دیا، جس کے بعد فیصلہ کیا گیا اس کو کم آسائش والی جیل میں شفٹ کر دیا جائے۔ جب اس کو جیل شفٹ کیا جا رہا تھا وہ جیل سے فرار ہو گیا۔ یہ بات سن 1992 کی ہے۔
اس وقت کولمبین گورنمنٹ نے US آفیشل اور رائیول ڈرگ ٹریفکر کی مدد سے ایک مشن لانچ کیا۔ اس بار اس کو پکڑنا نہیں تھا بلکہ اس کا کام ہی تمام کرنا تھا۔ ایسا مشن بنایا گیا۔ دسمبر 1993 کی ایک رات کو ایسکوبار اپنا 44واں برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہا تھا۔ اس کو معلوم ہوا کہ اس کے خلاف آپریشن سٹارٹ کر دیا گیا ہے۔ وہ وہاں سے بھاگ نکلا اور اگلے ہی روز اس کے چھپنے کی جگہ معلوم ہو گئی۔ کولمبیا فورسز نے اس بلڈنگ کو تباہ کر دیا جس میں یہ پناہ گزین تھا، لیکن ایسکوبار اور باڈی گارڈز کسی نہ کسی طرح روف ٹاپ پر پہنچ گئے، لیکن US آفیشل کی مدد سے ان کے خلاف کولمبیا فورسز نے گن شوٹنگ کا آغاز کیا اور ایسکوبار کو بے پناہ بلٹ لگی، جس کے چلتے وہ وہیں انتقال کر گیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی موت دیکھ لی اور اس کے جانے کے بعد میڈیلین کارٹل تباہ ہو گئی، لیکن اس وقت کولمبیا اور دوسرے کئی ممالک میں وہ لوگوں میں بہت مشہور ہو چکا تھا۔ اس کی لائف پر بعد میں بہت سی فلمز بنائی گئی، انسپائریشن بکس لکھی گئی اور اب بھی بہت سارے TV پروجیکٹ اس کی لائف پر بن رہے ہیں۔ وہ اپنی زندگی سے بڑا ہو گیا، ایک کریمنل اتنا مشہور تھا کہ آج بھی کولمبیا میں لوگ اس کو رول ماڈل مانتے ہیں۔ تو دوستو کمنٹ کر کے لازمی بتائیں کیسی لگی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک لازمی کر دیں۔ اللہ نگہبان۔